مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض سے افضل بنایا ہے، اور اس لیے بھی کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ تو جو نیک بیویاں ہیں وہ فرمانبردار ہوتی ہیں اور ان کے پیٹ پیچھے اللہ کی حفاظت میں مال و آبرو کی خبرداری کرتی ہیں، اور جن عورتوں کی نسبت تمہیں معلوم ہو کہ سرکشی اور بدخوئی کرنے لگی ہیں تو پہلے ان کو زبانی سمجھاؤ، اگر نہ سمجھیں تو پھر ان کے ساتھ سونا ترک کر دو، اگر اس پر بھی باز نہ آئیں تو زد و کوب کرو۔ بیٹی گھر کے کام کرنے سے بھی کبھی کمزور ہوتی ہے۔ آج کل وہ لبرل ہے نا، وہ پوچھتا ہے یہ کہاں لکھا ہے بی بی گھر کے کام کرے، لیکن یہ ضرور لکھا ہے کہ مدینے والے کی صاحبزادی اپنے گھر کے کام کرتی ہے۔ صدیق اکبر کی وہ صاحبزادی وہ گھر کے سارے کام کرتی ہے، اپنے خامن کے جانوروں کی بھی خدمت کرتی تھی، یہ ضرور لکھا ہے۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے شوہر کے آگے زبان کھولی اور اس کو برابر کے جواب دیے اور اس کی عزت کو تار تار کیا، فرمایا قیامت کے دن اللہ اس کی زبان کو 70 گز لمبا کر دے گا، اس کے گلے کے ساتھ لپیٹ دے گا، فرمایا وہ تڑپے گی، روئے گی، یا اللہ یہ کیا ہوا؟ تو رب فرمائے گا تو اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی تھی، تو اس کا احترام نہیں کرتی تھی، تو اس کا کہنا نہیں مانتی تھی، تو اس کی اطاعت نہیں کرتی تھی، تو اس کے حکموں پہ چلتی نہیں تھی۔ خاتون نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عورت کے ذمہ مرد کا حق کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا اگر مرد کی ناک سے پیپ نکلے اور عورت اپنی زبان سے صاف کرے تو پھر بھی خاوند کا حق ادا نہیں ہوتا۔ تو پھر دین نے اسے کہا وقرنا فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، نکلو ہی نہ، بغیر مجبوری کے گھر سے نکلو ہی نہ، تو اس پر عمل کرو۔ بیٹیاں بیوی بہن پردہ نہ کرے اور تجھے کبھی غصہ ہی نہ آئے، یہاں تو جلال ضروری تھا اور توجہ ہی نہیں کی، جو مرضی ہوتا رہے۔ او جی میں میٹھا ہوں، جی میں شریف آدمی میں اور بزدل آدمی میں فرق ہوتا ہے، شریف ہونا حسن ہے، بزدل ہونا عیب ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کثرت کے ساتھ عورتیں جہنم میں جائیں گی۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا ایک تو وہ غیبت زیادہ کرتی ہے، دوسرا اپنے خامن کی ناشکری بہت کرتی ہے۔ حکم تو یہ تھا کہ اپنے خامن کے لیے عورت تیاری کرے، غیر کے لیے تیاری نہ کرے۔ اب عورت گھر میں میلے کچالے کپڑوں میں رہتی ہے اور جانا ہو تو وہ کہتی ہے مجھے نیا جوڑا چاہیے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بی بی نے ایک دفعہ کہہ دیا اپنے شوہر سے، ایک دفعہ بولی کہ جب سے تیرے پاس آئی ہوں بھلائی نہیں دیکھی، رسول پاک فرماتے ہیں اللہ اس کی 70 سال کی عبادت ضائع کر دے گا۔ میرے حبیب نے فرمایا جس کی بیوی بن سنور کے جائے، جس کی بیوی بن سنور کے نکلے وہ راضی ہو۔ عورت بن سنور کے نکل رہی ہے اور خامد راضی ہے، وہ کہتا ہے ہاں ہاں ہم ماڈرن ہیں، ہم جدید دور کے ہیں، ابا جی فلاں شادی پہ، بیٹی فلاں گھر میں اور بیوی فلاں گھر چلی گئی، ہمارے تعلقات زیادہ ہے اس لیے ہمیں زیادہ جانا پڑتا ہے۔ میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا عورت بن سنور کے جائے، خامد راضی ہو، وہ جتنے قدم اٹھائے گی اتنے ہی اپنے خامد کے لیے جہنم میں مکان تعمیر کرے گی۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق عورت میں کتنی بھی نیکی ہو لیکن اگر اپنے شوہر کی نافرمان ہے تو ایسی عورت جہنمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے کہ اگر ماں باپ بیوی کو طلاق دینے کا کہیں، حدیث میں آتا ہے کہ بیوی کو چھوڑ دو، مرد کو پھر بھی اس کی مردانگی روک رہی ہوتی ہے، اور عورت بلا جھجک جذبات میں آتی ہے تو وہ طلاق مانگنے میں دیر نہیں کرتی، ٹھیک ہے مجھے بھی فارغ کرو، میں ایک لمحہ اس گھر میں رہنا چاہتی، یہ گھر میرے لیے جہنم ہے، اور یہ اس کی بہنوں کے سامنے، اس کے بھائیوں کے سامنے، اس کے خاندان والوں کے سامنے اس کو یوں للکار رہی ہوتی ہے۔ آقا کریم نے فرمایا کہ جو خاتون بغیر عذر کے اپنے شوہر سے طلاق مانگتی ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ وہ لوگوں بیٹیوں کو جا کے سمجھانا تمہاری دنیا بھی تمہارا شوہر ہے، تمہاری آخرت بھی تمہارا شوہر ہے۔ کبھی بیٹیوں کو یہ مت چڑھانا کہ اگر شوہر کچھ کہہ دے فون کر دینا ہم آ جائیں گے، کوئی کسی کا گھر نہیں بساتا۔ ایک بات یاد رکھنا، بیٹیاں شوہر کے گھر اچھی لگتی ہیں، کبھی باپ کے گھر اچھی نہیں۔ بیٹی سسرال میں اچھی لگتی ہے، میکے میں نہیں۔ لوگ کتنی آسانی سے بیٹی سے کہتے ہیں ڈرتی کیوں ہے؟ 18 سال ہم نے پالا اور نہیں پلے گی، تجھے کیا پتا تو نہیں بڑے بڑے بادشاہوں سے بیٹیاں نہ پلی، یہ خدا نے شوہر کے گھر کے لیے بنائی ہے، تیرے گھر میں کیسے پل سکتی ہے؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا بیٹی سے ڈرنا مت ہم ہیں، وہ بیٹیوں کے ہمدرد نہیں دشمن ہوتے ہیں۔ میری بیٹی مجھے پوچھے نا کہ شوہر نے بول دیا چلی جا پاپا کیا کروں، میں بولوں قدموں میں پڑ جا، عادل قدموں پڑ جا، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ تو یہ بھی بولے آئندہ نہیں کروں گی، ارے جب تک یعنی کہ وہ جھک کر نہیں رہے گی نا عورت، وہ گھر چلا نہیں سکے گی۔ میں حدیث پاک جدوں پہلے پڑھی سی نا اے موبائلاں تو پہلے تے میں کہندا سی حضور نے فرمایا بھائی دروازے دے سوراخاں وچوں اندر فتنے آ جان گے، تے میں کہندا ہوندا سی کنج آ جان گے، ہن پتہ لگیا اس موبائل نے پورا پاکستان اجاڑ دیا۔ بالکل یہ تو کئی گلاں ایسیاں جڑیاں میں سپیکر تے نہیں کردا، ورنہ کوئی بندہ نہیں بچیا، میں سمجھایا کہ میں ہی لٹی ایتھے تے لٹیا سارا جگ، موبائلاں نے پورے خاندان بگاڑ دیا۔ ساریاں زنانیاں کوئی بلڈ پریشر دی مریض ہو گئیاں، کوئی فلانی دی مریض ہو، کام نہیں کرنا، چور بیچارے کما کے تھک گئے، انہاں دے فریج ہی نہیں بھرے، ویسے بھی ساری زندگی انہاں نوں کھواندے بھی رہو تو آخر کہن گے جدوں دی میں تیرے گھر آئی ہاں میں سکھ تے پایا کوئی، ہاں سوکھے نہ نہیں پانا، سکھ تو پانا ہے جدوں شوہر بھی دنیا تو چلے جانا، اس تو پہلے سوکھے نہیں پا سکتے۔ فتنہ جو حضور نے فرمایا کیوں جی یہ فتنہ ہے۔